بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج ابھی جو آپ نے اصول السنہ کی ابتدا کیا اور جو مسئلہ اہل سنت والجماعت کا بیان کیا گیا وہ ہے تکلیم اللہ، وہ ہے کہ قیامت کے دن کتاب و سنت سے ثابت شدہ یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے ڈائریکٹ بات کرے گا۔ حدیث کے اندر مزید تاکید آئی لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر یا کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہر انسان سے اللہ بات کرے گا۔ اور یہ انہی چند اہم بنیادی مسائل میں سے کہ جن کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہیں، احادیث میں ہیں۔ قرآنی آیت اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے ساتھ جن کو تم شریک کرتے تھے کہاں ہیں وہ؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں جن کو تم لوگ میرے ساتھ شریک کرتے تھے، کہاں ہیں؟ کہنے گے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں کوئی یہاں ہمارا ساتھ آج نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ فرمائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو مصیبت میں میرے علاوہ اور پکارتے تھے کہاں ہیں؟ بلا کے لاؤ کسی کو۔ ایک انسان پیش نہیں کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گئے، اور بڑا وہ حدیث تو معلوم ہی ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، اللہ تعالیٰ پوچھے گا 5 سوالوں کا جواب، جب تک جواب بندہ نہ دے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب فیما انفقہ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم۔ یعنی قرآنی آیات اور احادیث متواتر احادیث دونوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ بندوں سے گفتگو کرنا ثابت ہے، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نعم۔ والإيمان بالحق وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يوم القيامة يجب عليه أمته عرضه بالحضور في مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه۔ حوض کوثر، حوض کوثر، اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ سنا ہوگا صحیح حدیث، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مشہور صحابی ہیں، آپ کے بازو میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اچانک نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہوئے ادھر مڑ گئے، اور دھیرے دھیرے آپ کا سر مبارک جھکتا گیا، پسینے سے شرابور ہو گئے آپ۔ تھوڑی دیر کے بعد
نبی علیہ السلام پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سر مبارک اٹھایا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل امین آئے اور اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر قیامت کے دن ملے گا اور یہ صرف نبی علیہ السلام کو ملے گا، کسی اور نبی کو نہیں. اتنا لمبا اتنا چوڑا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے لے کر کے آپ نے فرمایا مدینے سے لے کر کے عدن تک، بعض روایتیں میں صنعاء تک، اور مختلف روایتیں اتنا لمبا چوڑا وہ حوض کوثر ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا آنیتہ کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کو تو گن سکتا ہے لیکن آسمان کے ستاروں سے زیادہ آپ کھورے یعنی پیالے رکھے ہوں گے وہاں پہ. ساری تفصیل موجود ہے، قرآن کی آیت، حدیث، نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی ساری دعائیں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور نبی علیہ السلام حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور جو لوگ آئیں گے آپ بھر بھر کر کے پلا دی جائیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. اب اگر کوئی شخص انکار کرے حوض کوثر کا تو گویا کہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کا انکار کر رہا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت میں نے اس کو ان بنیادی عقائد میں شامل کیا ہے کہ جس کا انکار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. نعم. دیکھیں یہ عذاب قبر کا بیان ہے. عذاب قبر برحق ہے. انسان اچھے برے اعمال کا بدلہ قبر میں کچھ پالے گا. اصل تو حشر میں ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، 3 سوال اور بعض روایتوں کو 4 سوال ہوں گے. جواب جس نے دے دیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے. حیث منتہی البصر، انسان کی نگاہ جہاں تک کام کر سکتی کھلے میدان میں اتنی لمبی اتنی چوڑی اللہ اس کو قبر بنا دے گا. اور اگر انسان کامیاب ہو گیا تو اللہ فرمائیں گے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر لگا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے کھڑکیاں کھول دو اور سارے سہولتیں دینے کے بعد کہا جائے گا نم كنومة العروس، دلہن کی طرف سو جاؤ، تمہیں کوئی جگانے والا نہیں الا کہ سورہ اسرافیل کا سور پھونکا جائے. بس اب نظر آئے ہم کو یا نظر نہ آئے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر ہے تو عذاب قبر آتا نظر کیوں نہیں آتا؟ قبر کھودتے ہیں وہاں کچھ عذاب نظر نہیں آتا تو اپنی عقل لڑاتے ہیں.
یہ اللہ کا کرم ہے کہ عذاب اس نے ہم کو دکھایا نہیں. لیکن سب سے پہلے قرآنی آیات ذرا دیکھیں. قرآنی آیات کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں منکرین حدیث بھی ہیں، منکرین عذاب قبر بھی ہیں، طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں اور شکوک شبہات میں پیدا کرتے ہیں. اور کل آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ جہاں احادیث صحیحہ آ جائیں وہاں چونچرا، لما اور کسی بھی قسم کے یعنی شک شبہے کی باتیں اور چونچرا نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وجود ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتی. عذاب قبر کو ذرا دیکھیں. قرآن پاک میں فرعون کے تذکرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کی قوم پر صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے اس کو. یہی قرآن پاک کہتے ہیں. اور قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. نمبر 2 آپ بتائیے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. تم کو تکاثر کے چکر میں آخرت کی تیاری سے اتنا غافل رکھا، دنیا داری میں پڑے رہے یہاں تک کہ تم مر گئے اور تمہیں کہاں پہنچا دیا گیا؟ قبرستان. یہی ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم کلا سوف تعلمون. اب قبر میں آئے گی، اب تمہیں پتہ چلے گا. یہ صورت بالکل اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ مسجد میں کسی کا پاکٹ مارتا ہوا نظر آ جائے، پاکٹ مار رہا ہے، یا کسی کا جوتا آپ نے دیکھ لیا، فوراً بچے کو پکڑ کے جوتا چھین کے رکھ دیتے ہیں. وہاں مارتے نہیں. کیوں ماریں گے تو مسجد والوں کو پتہ چل جائے کہ بیٹا چوری جوتا چور ہے اس لیے مار رہا ہے. تو عقل مند باپ کیا کرتا ہے؟ چل گھر تو پتہ بات. جیسے گھر میں داخل ہوا اب پٹائی شروع کر دیا. دیکھا اب پوچھتا کیا؟ اب پتہ چلا چوری کرنے کا کیا خیال ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ حتی کلا سوف تعلمون. بڑے عیش کیے، دنیا داری میں پھنسے رہے اور تم نے کوئی عذاب قبر سے بچنے کی تیاری نہ کی، اللہ کی نافرمانی کی. یہاں تک کہ اب قبر میں آ گیا، اب تجھے پتہ کیا پتہ چلے گا؟ میزبانی ہوگی؟ میزبانی تو نہیں ہوگی، ضیافت تو نہیں ہوگی. ایک محاورہ ہے اب تجھے پتہ چلے گا، یعنی اب تجھے سزا، تیری شرارت کی سزا اب تجھے ملے گی. عذاب قبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر. پھر مر بقبرین جدیدتین، نبی علیہ السلام کا گزر 2 نئی قبروں کے قریب سے ہوا. ہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر. ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کسی ایسی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا تھا کہ جس سے بچنا ناممکن ہو. دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہ مدنی زندگی ہے. اور دونوں قبریں جدیدتین کا مطلب کہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھی. ایک کو عذاب ہو رہا ہے فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ،
پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے فکان یمشی بن نمیمہ، چغل خوری کرتا تھا۔ تو عذاب قبر ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اسی لیے حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح، مشکات المصابیح میں امام، پہلے تو مشکات مصابیح السنہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اصل کتاب کیا ہے؟ مصابیح السنہ ہے۔ پھر اس کے اندر اس کو بڑھا کر کے کیا کر دیا گیا؟ مشکات المصابیح، یہی ہے نا؟ مشکات المصابیح السنہ جانتے ہیں کہ امام بغوی نے جمع کی تھی، اور جمع کرنے کا انداز کیا ہے؟ فصل اول، فصل ثانی، فصل اول، فصل ثانی۔ فصل اول کا مطلب کہ صحیحین کی حدیث ہوگی، چاہے متفق علیہ ہو یا کسی ایک نے، اور دوسری فصل میں حسان یعنی صحیحین کے علاوہ یہ تھی اصل مصابیح آج موجود ہے۔ لیکن خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مشکات المصابیح بنا دیا۔ کیسے بنی؟ مصابیح السنہ سے مشکات المصابیح کیسے بن گئی؟ امام خطیب تبریزی 7ویں صدی ہجری میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، 2 کام کیا۔ نمبر 1، راوی کا نام لکھ دیا، اور صحیحین میں کس نے روایت کیا ہے۔ بخاری و مسلم ہے تو متفق رہے، صرف بخاری ہے تو رواہ البخاری رکھ دیا، اگر صرف مسلم ہے تو رواہ مسلم لکھ دیا۔ اور جو حسان تھی اس میں ایسے کیا کہ راوی کا بھی نام، اور نیچے جس امام نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، یا نسائی نے، ابن ماجہ نے، یا چاروں نے روایت کیا ہے اس کو بنا دیا، اس کا نام رکھا، ابھی بھی اس کا نام نہیں رکھا۔ ایک تیسرا کام کیا کہ فصل اول، فصل ثانی، یہ تو مصابیح السنہ تھی، لیکن اس کو حوالہ متعین کر دیا۔ کہاں ہے؟ ایک تیسری فصل انہوں نے اور بڑھا دی، ہر باب کی جو حدیثیں چاہے صحیحین کی ہوں یا کسی اور کی، بغوی سے جو چھوٹ گئی تھی، خطیب تبریزی نے ان تمام احادیث کو اور جمع کر دیا، ایک فصل بڑھا دی۔ اب کیا ہو گئی؟ فصل ثالث۔ اس لیے فصل ثالث میں ہر قسم کی حدیث، صحیحین کی بھی، سنن کی بھی، مسانید کی بھی، اور ان کے علاوہ بھی۔ اب یہ کتاب مصابیح السنہ سے مشکات المصابیح، 3 فصلیں۔ پھر ابھی بھی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں باقی رہ گئی تھیں، خطیب تبریزی کے بعد بھی بہت ساری حدیثیں باقی رہ گئی تھیں، تو نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 4تھی فصل بڑھا دی، اور اس کا نام رکھا الرحمۃ المہدات، الرحمۃ المہدات۔ تو اس طرح سے مصابیح السنہ ترقی کرتے کرتے پہلے مشکات المصابیح بنی، پھر نواب صدیق حسن نے اس کے ایک اندر ایک فصل اور بڑھا کر کے الرحمۃ المہدات
مشکات المصابیح کی کتاب الایمان، کیا کتاب الایمان، کتاب الایمان میں باب و اثبات عذاب القبر ہے، وہ جاتی اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمان رکھنے کے لیے مشاہدہ ضروری، یؤمنون بالغیب، کمال تو یہی ہے کہ جن چیزوں کی خبر اللہ اس کے رسول نے ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان بالغیب، اس لیے اتنی فضیلت آئی ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو دوستو اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے عذاب قبر سے پناہ مانگی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اگر عذاب قبر بھڑک رہی تو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہیں سے اب ان کیا کہیں گے فرے اور ملحدانہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں عذاب قبر کا کوئی تصور نہیں تھا، اصل میں یہ عائشہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آتی ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ ایک یہودیہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اس یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ کا عقیدہ برباد کیا، اور حضرت عائشہ نے نبی کا عقیدہ برباد، اور کیا کہیں گے نا نعوذ باللہ من ذالک، کتنے سرفرے بیوقوف ملحد موجود ہیں۔ یہودیہ نے حضرت عائشہ کا عقیدہ خراب کیا، عذاب قبر کا عقیدہ دلا کر کے، اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے بیان کی، تو اللہ کے رسول نے بھی حضرت عائشہ کی باتیں سن کر کے حضرت عائشہ نے بھی نبی کا عقیدہ برباد کر دیا، اور نبی نے قیامت تک آنے والی امتیوں کا عقیدہ برباد کر دیا۔ یہودیوں کا عقیدہ عذاب قبر کا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب الہاکم التکاثر۔ تو یہ عقیدہ اب ایک چھت میں یہاں نعوذ باللہ، یہ بیٹے اس کی آواز زیادہ نہیں ہے، ادھر گونج رہی ہے۔ دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے، اگر یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، سمجھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا عقیدہ تھا، عذاب قبر پر ایمان رکھنا کس کا عقیدہ؟ یہودیوں کا، تو ساری زندگی نبی علیہ السلام امت کو دے رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر، تعلیم دے رہے تھے، آپ اشارہ کر رہے تھے، ہذہ القبور مملوءۃ ظلما، ہے نا، وہ عورت امرأۃ السوداء جو مسجد کی جھاڑو لگاتی تھی، کالی کلوٹی عورت مر گئی، لوگوں نے دفنا دیا، اللہ رسول کو نہیں بتایا۔ 2-3 دن کے بعد اللہ رسول نے پوچھا کیا بات ہے، عورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو لوگوں نے کہا یا رسول تم مر گئی، ہم نے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، مجھ کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ رسول رات کا موقع تھا، بارش ہو رہی تھی، سردی تھی، اندھیری رات تھی، ایک عورت ہی تو جھاڑو لگانے والی حبشیہ، ہم لوگوں نے دفنا دیا، آپ کو کیا تکلیف دی؟ کانم تکالوہا، لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرہا، اٹھو چلو اس کی قبر دکھاؤ۔ لوگ گئے، کہنے لگے یہ اس کی قبر ہے۔ آپ نے اس کی جنازہ پڑھی اور دعا کیا، اور دعا کر کے فارغ ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان ہذہ القبور مملوءۃ ظلما، قبرستان کی ساری قبریں تاریکی سے بھری تھی، لیکن اس جھاڑو لگانے والی عورت کے حق میں نے ایسی دعا کی ہے کہ دعا کے برکت سے پورے قبرستان کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دیا ہے۔ تو عذاب قبر اتنے دن تک آپ دعوت دیں اور نماز میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلا کہ یہودیوں کا عقیدہ محمد بیان کر رہے ہیں، نہ وہ کہاں گئی بات؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، اس لیے دوستوں عذاب قبر کا
فتنہ پہلے بھی تھا اور ایک سرفرہ کراچی میں پیدا ہوا تھا، وہ تو مر گیا، اللہ اسے سمجھے، اس نے پیدا کیا، اور چکڑاولی منکرین حدیث کا عقیدہ تو ہے، اور اس میں اور بہت سارے لوگ ٹھوکر کھائے ہیں، نام لینا مناسب نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کیا بچنے کو۔ شفاعت کبریٰ، یہاں شفاعت کبریٰ کا بیان ہے۔ والایمان بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبقوم، آخر تک پڑھ جائیں، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن حدیث سے شفاعت ثابت ہے، متواترہ احادیث ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، منہج دیکھیں، سب کا ایمان تھا وہ طویل حدیث کہ قیامت کے دنوں پریشان ہو کر کے تنگ آئیں گے، موسیٰ کے آدم کے پاس حدیث معلوم ہوئی، اس شفاعت کے انکار کر دیں گے، نوح کے پاس وہ انکار کر دیں گے، سارے لوگ انکار کریں گے، یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ بھی انکار کریں گے۔ آخر میں سب کیا فیصلہ کریں گے کہ وہ ایک ہی ذات ہے، ان کے پاس جاؤ۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ پوچھیں گے کیا بات ہے جس میں اس امت کے بھی لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، دوسرے امتوں کے بھی، تو کہیں گے اب بہت ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، حشر کے میدان میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوراً کچھ نہیں بولیں گے بندوں سے، آپ فرماتے میں سیدھے جاؤں گا رب کے سامنے اور پیشانی زمین پر رب کے سامنے ٹیک دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا شروع کروں گا، اور حمد و ثنا کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے الفاظ ہمارے دل و دماغ پر ڈال دیں گے کہ ایسے الفاظ میں نے کبھی میرے دل و دماغ میں نہیں آئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اس کو کہا جائے شفاعت کبریٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، سل آپ سوال کریں کیا آپ کو چاہیے، آپ کو جو کہیں گے وہ ملے گا۔ اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اس کو کہا جائے شفاعت کبریٰ۔ یہ شفاعت کتاب و سنت ثابت ہے، اور اسی کے لیے سب لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ شفاعت بھی اللہ رسول کب کریں گے؟ جب اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ہمیں اس شفاعت پر یقین و کامل ہے اور ایمان رکھنا چاہیے، اس کا انکار شک شبہ کرنا مخرج عن الملہ ہے۔ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں۔ شفاعت کا مطلب لوگوں نے کچھ اور بنا لیا۔ شفاعت بغیر اذن کے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام بھی شفاعت کے لیے زبان کھولیں کہ جب اللہ اجازت دے گا تب۔
حمد و ثنا پوری حدیث سے سنی۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی شفاعت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کس کو عطا کرے گا؟ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نبیوں کو ہوگی، شہداء کو ہوگی، صالحین کو ہوگی، مومنوں کی کو بھی اجازت دے گا، یہ عزت افزائی کے لیے۔ لیکن دو چیزیں یاد رکھیں شفاعت کے متعلق۔ آنے نمبر فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دے گا اور میرے لیے بھی حد متعین کر دے گا کہ اتنے لاکھ لوگوں کی شفاعت آپ کریں۔ اللہ اکبر۔ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، صحیح بخاری کے الفاظ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا، اتنے ہی کہ ہم سفارش کر سکیں گے، اس سے زیادہ کی سفارش نہیں۔ نمبر 2، شفاعت اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے دوستو شفاعت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت، نمبر 2 اگر اللہ نے آپ کو اجازت دے دیا ہے 10 آدمی تو بس 10 ہی آدمی، حد متعین۔ نبی کو 3 کروڑ کی اجازت دے دی گئی، بس 3 ہی کروڑ۔ نمبر 3 جو بڑی اہم ہے، شفاعت بھی اس کے حق میں ہونی چاہیے جو شفاعت کا مستحق بننے کے لائق ہو۔ شفاعت ان چیزوں میں کریں جن چیزوں کی شفاعت کرنے کی اجازت آپ کو وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، ایسی بات میں شفاعت کریں جس بات میں شفاعت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ کہیں نہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کسی موحد کی شفاعت کی جائے، مشرک کی شفاعت نہیں۔ سمجھتے ہیں بخاری کی روایت، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اشارہ کریں کہ نہیں اللہ یہ میرا باپ ہے، یہی ہے نا، لیکن باپ مشرک ہے، اللہ ابراہیم کی شفاعت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہی ہے بخاری کی روایت۔ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے رہا، سب کچھ ہے، سوچے اللہ کا نظام، اللہ جنت دے رہا ہے، سب کچھ ہے، اس جنت میں مجھے کیا خوشی ملے گی جب اپنے باپ کو اس طرح سے جلتے ہوئے جہنم میں دیکھ رہے ہیں۔ سوچو ذرا سا، لیکن اللہ نہیں، ابراہیم یہ ہے لیکن اس شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اس طرح سے شفاعت کا اللہ تعالیٰ جس اللہ کے نبی کی بات بھی اس کو اجازت دے گا، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ شفاعت کے ممکن نہیں، شفاعت بغیر اذن جو ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ شفاعت بغیر اذن جو ہے، شفاعت کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس ٹیلیفون ہے، میرا آدمی ہے اس کو ذرا چھوڑ دیں، اب سامنے والا سوچتا ہے بہت پرانے تعلقات ہیں، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو دوستی جو ہے وہ بیچارہ ایک کے دباؤ میں وہ شفاعت قبول کر لینا ہے، اور کائنات میں کسی مخلوق کا کوئی دباؤ اللہ پر نہیں۔ تو ایک جو شفاعت ہے اس میں اللہ کی ارشاد، اللہ کی توحید ہے، تو ایسی شفاعت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ شفاعت کے ممکن نہیں، ہم مردوں کے پاس جا کر کے اگر کھڑے ہو کے شفاعت مانگ رہے ہیں اس کے ممکن ہیں، لیکن آخرت میں شفاعت اللہ انبیاء کو دے گا، لیکن شفاعت برا مسلم کو، پھر اس کے بعد صدیقین کو، شہداء کو۔ کسی انسان کی عزت بڑھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ دے گا چلو
10 آدمی کی تم شفاعت کرو تو تمہاری عزت افزائی کے لیے تمہاری شفاعت اس کے حق میں ہم قبول کر لیں. چلو بیٹا. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببابل. خروج دجال آ گئے ہیں نا, لوگ کہنے آ گیا ہے. خروج دجال دوستو کئی چیزیں ہیں. خروج دجال, ظہور مہدی, یاجوج ماجوج, یہ جو آیات کبریٰ ہیں ان میں دجال کی بات چل رہی ہے. دجال کا بھی انکار کیا, سب لوگ تو انکار کیے تھے, ابو العلا مودودی نے بھی دجال کا انکار کر دیا اللہ طول بغیر کسی, اور کہا کہ نعوذ باللہ دجال کے متعلق اللہ کے رسول کو خود بھی نہیں یقین تھا, اللہ کے رسول بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ نتیجہ ہوتا ہے بغیر کسی عالم کو جو علم حاصل کرتا ہے. دجال میرے بھائی ذرا سوچیں, دجال تمیم داری والی حدیث آپ مشائخ جانتے ہیں, تمیم داری والی حدیث, دجال کا آنا یقین تھا لیکن دجال کون ہے اس کے متعلق اللہ رسول خوف زدہ رہتے تھے. ما من نبی من قبلی الا انذر قومه من الدجال وانا انذرکم. دنیا میں ہر نبی نے اپنے امتیوں کو کس سے ڈرایا تھا؟ میں بھی تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. ایک. نمبر 2, نبی علیہ السلام آپ اگر جانتے ہیں صحیح ہے کہ روایت قبل تسلیم تشہد میں 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کا رسول پناہ مانگتے تھے بڑی پابندی سے, بلکہ بعض صدر نے تو کہا کہ ان 5 چیزوں سے پناہ مانگنا واجبات میں سے ہے. تشہد اخیر میں قبل السلام اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ عذاب قبر ہے, دجال ہے, من فتنۃ المحیا ممات ہے. یہ سب اتنی تاکید آئی ہے کہ بعد سلف نے کہا کہ اس دعا کو ان چیزوں سے پناہ مانگنا قبل السلام واجبات میں سے ہے. حالانکہ جمہور کے نزدیک واجبات میں, لیکن مانگنا ضرور چاہیے, کیوں اللہ پابند ہے. لیکن کہا میں نے کہا بعض سلف اس کو واجبات کو واجب ہے. پناہ ساری زندگی نبی علیہ السلام پناہ مانگتے رہے اور پناہ مانگنے کو حکم دیا بغیر یقین کہ اللہ کے رسول اس طرح سے دعا کی تاکید کرتے رہے. پھر اتنی تفصیل, لوگوں دیکھو دھوکہ نہیں کھانا, کوئی بھی آ کے تم کو کہے میں دجال اس کو نہیں سمجھ لینا. دجال کو اچھی طرح سے پہچان لوگے, ذرا ہوشیار رہنا. وہ کیا ہے؟ وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ اس کی سیب کے مانند جو جس سے دیکھتا ہوگا, اس کے یہ جو آنکھ کے لیے کیا کہتے ہیں کھڈا بنا ہوا ہے نا آنکھ کے لیے, اس کم وقت کی ایک آنکھ جو ہوگی جسے دیکھے گا, یہ دیکھے گا وہ اندر نہیں ہوگی. کل اینک سیب کی طرح ایسے باہر نکلی ہوگی, اندر نہیں ہوگی, جو باہر نکلی ہوگی. اور جو کانا ہوگا دوسری آنکھ تو ایسا بھی نہیں کہ ہاں جیسے ہمارے ہاں اس سے ایک چاروں طرف سے سمجھو کہ فریم لگا ہوا ہے, کھڈا ہے, اللہ کے نظام ہے کہ دیکھیں کسی کے بس سر ٹکراتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, لیکن آنکھ محفوظ رہتی ہے. اللہ کے نظام پر اتنا محفوظ کیا ہے کہ سر ٹکر کھائے تو آنکھ محفوظ رہے, آنکھ پھوٹ نہ جائے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے.
تو ایسے کھڈا نہیں ہوگا، بلکہ دجال کہ جی آنکھ جو کانا ہوگا بالکل ایسے بالکل پلاسٹر کے بالکل پلین ہوگا، جیسے دیوار ایسے باہر، جس سے دیکھتے آنکھ باہر ہے اور جس سے کانا ہے وہ کیا آنکھ کی جگہ ہی نہیں بنی، بالکل پلاسٹر کی طرح بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو پہچان ہے، کیوں دجال آ کے کہے گا میں اللہ ہوں، دیکھو مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، بادل کو حکم دے گا بارش ہوگی، سب سے صحت مند تندرست ایک آدمی کو اکٹھا کرے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ادھر آدھا حصہ آدھا حصہ، لوگ دیکھ لیں گے، یہی حدیث ہے نا، دیکھو میں نے مار دیا نا اب میں زندہ کرتا ہوں، حکم دے گا دونوں وہاں سے چلیں گے اور آ کر کے پھر، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا، اس کو دیکھنا کانا ہے یا کہ نہیں، کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے الحمدللہ، یہ دجال ہے اپنے آپ کو اللہ اور رب کہہ رہا ہے، وہ کانا دجال ہے، یہ نشانی یاد رکھنا۔ نمبر 2 اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا۔ اب آپ بتائیں پیارے نبی اتنی تفصیل بتا رہے ہیں، شک ہوتا تو یہ بھی بتاتے، اگر شک شبہ ہوتا تو اتنی علامات بتاتے بھائی نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے دماغ کا علاج کرنا تھا نہ کہ حدیث کا علاج کرنے لگیں اور نبی علیہ السلام کی اصلاح شروع کر دیں، سمجھ گئے نا، یہ سب ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ دوستو تو خروج دجال پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، احادیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں اور محدثین نے صاحب مشکات، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان تمام لوگوں نے باقاعدہ اپنی کتب میں خروج دجال کا ایک باب قائم کیا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت جو تھا، پہلے اس نے بھی کہا تھا، جب کہا کہ میں امام مہدی ہوں تو لوگوں نے کہا کہ امام مہدی اگر ہیں آپ تو دجال کہاں گیا اور یاجوج ماجوج کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ سب تو آ چکا ہے، دجال بھی آ چکا ہے اور یاجوج ماجوج آئے۔ کہا دجال کہاں ہے؟ کہا یہ ٹرین جو ہے دجال تو ہے یہ، کیوں اس کے ساتھ کوئلے سے انجن میں کوئلہ جلتا تھا نا، آگ بھی جلا رہا۔ ارے پھر لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج کون ہے؟ کہا یہ انگریز جو یاجوج ماجوج ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تو ان کے قتل کرنے کے لیے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ کہا تو ہی تو میں کہتا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ ابھی یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول بننے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پہلے مجدد بنا، امام مہدی بنا، پھر اس کے بعد عیسیٰ مسیح بنا، آخر میں سب کا انکار کر کہا کہ میں۔ تو میرے بھائی دجال کا ظہور برحق ہے، اس میں شبہوں کو شبہات کرنا، اور اس کو یہودیوں سے، نبی علیہ السلام کے پاس یہودی آتے تھے، یہودیوں کا عقیدہ تھا، تو نبی علیہ السلام یہودیوں کے اس عقیدے سے متاثر ہو کر کے دجال کا تذکرہ کرتے تھے، کوئی جزم و یقین کے ساتھ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اب اس سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں۔ چلو اوپر اٹھا لیا ہے جسے آپ لوگ جانتے ہیں، اور زندہ ہیں، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، ساری تفصیل موجود ہے۔ زیادہ روایات کے مطابق عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہو رہی، مشرقی منارہ ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہوں گے،
جب اقامت کا وقت آئے گا، جب اقامت کا وقت ہوگا، اقامت ہوگی، لوگ کہیں گے تو منارے پر حضرت عیسیٰ نظر آئیں گے، بیٹھے ہوں گے، وہ بہترین قسم کے ملون کپڑا پہنے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے او دیکھو عیسیٰ تو آ گئے، عیسیٰ تو آ گئے ہیں۔ تو نہ لفٹ کی ضرورت ہوگی، 2 فرشتے آئیں گے اور دونوں فرشتوں کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز میں شامل ہوں گے۔ جب نماز کی باری آئے گی تو وقت کے وہاں امام مسجد ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، یہی ہے نا، آپ نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نہیں، نماز اس امت کا آدمی پڑھائے گا۔ تو وہیں اتفاقاً روایات کے مطابق ایک نوجوان کھڑے ہوں گے جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ اشارہ کریں گے، اس محمد ابن عبداللہ نامی نوجوان کو پکڑیں گے اور بلائیں گے، اور وہی امام مہدی ہوں گے۔ وہیں نماز کے بعد سے جہاد کا اعلان ہوگا، سمجھ گئے نا، اور دجال بدبخت دنیا میں فساد پھیلاتا ہوا باب لط پر پہنچتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں جہاد کا اعلان کریں گے، قیادت کریں گے، اور باب لط پر جا کر کے اس کو قتل کریں گے۔ اس طرح سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ آج بڑے لوگ جوش میں، ڈاکٹر صاحب نے پیشین گوئی کی تھی 100%، ڈاکٹر صاحب نے تو پیشین گوئی کی تھی کہ امام مہدی میں ہوں، امام مہدی میں ہوں، اور یہ پشاور کے علاقے سے نکلیں گے، سمجھ گئے نا، اور محمد بن عبداللہ آل رسول کا جو بادشاہ ہوگا وہ کمانڈر ہوگا، اور ہم مل کر کے سب پیدا ہو گئے، چلے گئے، اب تک پتہ نہیں چلا کہاں ہے میرے بھائی۔ یہ سب رام کہانیاں تھیں، خلافت کے نام پر قوم کو بیوقوف اور الو بنا کر کے اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنی تھی۔ جتنے کا انجام دیکھیں سب یہی۔ تو کوئی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی، ہر پیشین ہر بات کو ان کا کمال کرا دیتے پیشین گوئی۔ نبی نے کیا پیشین گوئی کی وہ بتاؤ پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے اور اس طرح سے پوری ہو گئی۔ تو ابھی جو اسے نہیں اب آ گیا ہے وقت، نکل جاؤ، نکل جانے کی بجائے ادھر کی بجائے جیل میں چلے گئے۔ یہی ہو رہا ہے نا، یہاں جلوس نکالا، وہاں بس نہیں، وقت آ گیا ہے، پیشین گوئی پوری ہو گئی، امام مہدی نازل ہو گئے ہیں اور دجال آ گیا ہے۔ دجال ابھی گھوم رہا ہے اور پولیس پکڑ کے حضرت کو اندر کی ہوئی ہے۔ یہ سب بکواس، جہالت، کتاب و سنت سے دوری، اور قیادت کا ایک جو بھوت سوار ہے ہمیں لیڈر سمجھا جائے، یہ ساری چیزوں سے بچیں۔ وہ وقت نہیں آیا، آئے گا تو حضرت دجال آئے گا، تو دجال کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کا نزول ضروری ہے۔ عیسیٰ کا نزول ہو تو امام مہدی کا ظہور ضروری ہے، یاجوج ماجوج کا پایا جانا ضروری ہے۔ نہ تو دجال آیا اور نہ حضرت عیسیٰ آئے اور نہ امام مہدی کا ظہور ہوا، نہ یاجوج ماجوج کا پتہ چلا، بس 5000 میزائل مار دیا، بس کیا پوچھنا ہے۔ 5000 میزائل مارا، 5000 بچے ذبح کر دیے گئے۔ کہاں گئے امام مہدی؟ کہاں گئے دجال؟ کہاں گیا حضرت عیسیٰ؟ کہاں گئے؟ یہ عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ کے واسطے قوم کو برباد و تباہ نہ کریں۔ اپنا جانے کے لیے تیار نہیں، آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں وہاں نوکری کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بیٹوں کو بھیجتے ہیں وہاں کٹانے کے لیے، شہید بنانے کے لیے۔ یہ سب سیاست ہے دنیا میں، کرسی کی لالچ ہے۔ اوپر والے کی رضا مقصود ہو تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔
ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أعد الله قتله. ماشاء اللہ. اگلا مسئلہ والایمان قول وعمل جدید ينقص. ہم اہل سنت کا الا کہ مرجئہ بن جاؤ اور کچھ بن جائیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان صرف اللہ اور اس کے رسول کے تصدیق کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. دل سے یقین، زبان سے اقرار، عمل سے گواہی. عمل سے گواہی یعنی جس کا زبان سے اقرار کیا، دل نے جس کا یقین کیا، زبان سے اقرار کرے اور اس پر عمل کر کے آپ دیکھیں 3 چیزوں کا. اسے کہا جاتا ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. اور اس کو سب سے آسان سمجھیں. سورہ بینہ تو یاد ہوگی سب کو. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین. اللہ کے اقرار ہوا نا. آگے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ. یہ ہے وہ دین جو میں لے کر کے آیا ہوں. دیکھیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کو دین اللہ نے نہیں قرار دیا. اللہ نے دین کس کو قرار دیا؟ مخلصین لہ دین، حنفاء، شرک سے بچنا، توحید، ایمان. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. ذَلِكَ دِينُ، یہ ہے وہ دین ٹھوس جو ہم لے کر کے آئے ہیں. پتہ چلا کہ دین اور ایمان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اسلام یہ. اسی لیے آپ تاریخی طور پر دیکھیں منافقین زبان سے اقرار کرتے رہے لیکن دل سے یقین نہیں. بلکہ منافقین نماز بھی پڑھتے رہے نا، پڑھتے رہے، نبی کے درس میں بھی آتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو منافق قرار دیا. عمل بھی کر رہے ہیں، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کی تصدیق نہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو پتہ نہیں یہ سب کیا ہے؟ منافق ہے. فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ نے فرمایا اے نبی یہ فرعون جو ہے اور اس کی قوم کو 100% یقین، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل نے 100% یقین کر لیا تھا کہ ہاں ایک ہی اللہ ہے اور موسیٰ اللہ کا نبی ہے، لیکن اقرار نہ کیا. آئی بات سمجھیں؟ منافقین کے پاس اقرار تھا لیکن دل سے تصدیق نہ تھی. فرعونیوں کے پاس زبان سے اقرار تھا لیکن دل سے یقین تھا لیکن زبان سے اقرار نہ کیا. نہ ان کو اللہ نے مومن کہا نہ تو اس کو مومن کہا. پتہ چلا کہ 3 چیزوں کا. اور اصحاب رسول میں دل میں تصدیق تھی، زبان سے اقرار تھا اور عمل سے گواہی تھی. تو تینوں چیزوں کو مجموعے کا نام دوستو کیا ہے؟ یہ تو شرعی مومن ہے. ایک سرکاری مسلمان ہے. سرکاری مسلمان ایسے سرکاری مسلمان تو بہت زیادہ.
چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، بس وہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ ارے 6 کلمے نکاح میں 6 کلمے پڑھاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، رمضان آئے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال بھر کا بے نمازی رمضان میں نمازی پڑھے، اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب نکاح پڑھانے کی باری ہے تو دولہے اور دلہن کو حلال کرنے کے لیے بہرحال اب کلمہ پڑھانا ضروری ہے، وہ بھی 1 کلمہ نہیں بلکہ 7 کلمے۔ اس لیے بہت سارے لوگ شیخ ذرا سا ٹائم نکالیں، کیا ہے وہ اگلے مہینے شادی ہے، ذرا 7 کلمے اعلان کر کیوں؟ بعد علاقے کے قاضی جو ہے پنجاب کے بعد علاقے کے، وہ خود نہیں پڑھتے بلکہ دولہے سے پڑھواتے ہیں، وہ اور مصیبت ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں تو قاضی پڑھتا ہے، پڑھواتا ہے اور دولہا پڑھے گا، لیکن پنجاب کے بعد علاقے میں قاضی کہتے نہیں تم پڑھو۔ اب 7 کلمے پڑھنا دولہے کے لیے 6 مہینے وقت لگا کے یاد کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ شادی کی تیاری کرتے ہیں اور ایک دولہا جو ہے نکاح پڑھنے کے لیے 7 کلمے کی تیاری کرنا، پورا 7 کلمے یاد ہونا چاہیے تب تک۔ ایک سرکاری مسلمان کی بات الگ ہے۔ اسلام میں مومن کون بنتا ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ اب انسان عمل جتنا کم کرے گا اتنا ایمان اس کا کمزور ہوتا جائے گا، جتنا زیادہ کرے گا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان، عمل ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل، آپ بتائیں کہ اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آنف میں ایمان باللہ، ایمان باللہ سب سے بڑا عمل۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایمان کو بھی کیا قرار دیا؟ عمل۔ یہی جمہور اہل علم کا خیال تھا، اسی پر صحابہ متفق تھے، لیکن جب اشریعت، ماتوریدیت اور مرجیہ اور کیا تھے فرقے پیدا ہوئے تو اس میں مسئلہ بن گیا کہ ایمان الگ چیز ہے اور ماشاءاللہ اپنے ایمان کو ترقی دیتے دیتے یہاں تک ہے کہ ایمان ایک جامد چیز ہے۔ کیا ہے؟ جامد چیز ہے، نہ اس میں گھٹا ہوتا ہے نہ بڑا۔ اس لیے گرو کرتے ہوئے کہا ایمانی کا ایمان جبرائیل، ہمارا ایمان جبرائیل کے ایمان سے کم نہیں ہے۔ یہی ہے نا؟ ایمانی کا ایمان ابی بکر ہے، میرا ایمان ابو بکر کے ایمان سے کم نہیں ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ افنجعل المسلمین کل، ایک پکا مسلمان ہے دوسرا گنہگار ہے، تو کیا ہم دونوں کو ایک درجے میں رکھیں گے؟ ناممکنات میں سے ہے۔ تو ایمان قول عمل، قول عمل اور کیا؟ یقین۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم، سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے، ذرا غور کریں، احمد بن حنبل کا اصطلاح ہے اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے، کیا مطلب؟ یہ اکمل ہے کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اس کا مطلب جس کا اخلاق نہیں ہوگا کم ہوگا۔
گھٹا کہ نہیں گھٹا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. چلو ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله صرفه. دعا کرو. اب اس کا تو طلبۃ العلم یہاں بیان کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، ورنہ ہے بڑا خطرہ. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ ایک اجلاس، بڑا جلسہ تھا، تو مولانا عبدالصمد صاحب، کچھ لوگ جانتے کہ رحمانی تھے، مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی دہلی میں مسجد محتسب کے امام تھے. وہ بڑے اچھے آدمی تھے، بہار کے تھے، مسجد محتسب کے امام اور خطیب تھے. تو تقریر میں بڑی مہارت اور بہت روتے تھے لوگ ان کی تقریر میں. اجلاس میں آئے اور فتویٰ دے دیا جو نماز نہیں پڑھتے سب کافر ہو گئے. فتویٰ دے دیا. سوریا میں تو چل جاتا ہے لیکن عمل وہاں بھی نہیں ہو پاتا. سمجھ گئے نا؟ کہہ دیا جائے گا جی جو نماز چھوڑ دیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، مسلمان قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. اسٹیج پر علامہ حسین فتویٰ دیتے تھے سب کچھ، لیکن آج تک دیکھا نہیں گیا کہ کوئی بیوی کسی کی جدائی ہوئی ہو. تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ترک صلاح قصدن کفر. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نماز من ترک الصلاۃ فقط کفر، جس نے نماز ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا. کفرہ کا لفظ ہے. اور مشکات المصابیح میں حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا اوصانی بعشر کلمات، 10 کلمات، ان میں ایک کیا ہے؟ خبردار لا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدا، خبردار کبھی فرض نماز نہیں چھوڑنا. کیوں؟ جس نے فرض نماز چھوڑ دیا فقط بریت منہ الذمہ، سمجھاؤ کہ ذمہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا. ترک نماز کوئی شک نہیں کہ اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے. جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. اس طرح سے اور بہت سارے اعمال ہیں. اب آیا یہاں کفر عن الملہ ہے یا کفر دون کفر ہے. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وہ مرتد ہو جاتا ہے، مخرج عن الملہ ہے. ایک احمد بن حنبل کی ایک روایت. باقی جمہور اہل علم کے نزدیک ترک صلاح یہ مخرج عن الملہ تو نہیں ہے لیکن کفر دون کفر ہے. وعید، تحدید، ترغیب کے طور پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے کہ جس نے یہ کیا سمجھو کہاں پہنچ گیا، وہ کفر پہنچ گیا. ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ اجلنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اتنا تو طے ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے جس پر کفر کا اطلاق کیا ہم بھی کہیں گے کفر کا ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ کفر دون کفر. یہ نہیں کہ نہیں نماز چھوڑنے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. کیوں؟ ایمان الگ چیز ہے اور عمل نہیں. اعمال ایمان میں داخل ہے. اب ہر عمل چھوڑنے سے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا. نماز اور اس طرح سے بہت سارے اور مسائل ہیں جن پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے. تو امام شوکانی کی بات ہمیں بڑی اچھی لگی. ہم بھی کہیں گے اس نے کفر کیا لیکن کفر دون
کفر ہے. چلو بیٹا. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح بالخلافة وكلهم إمام ونذر في ذلك إلا حديث ابن عمر كنا نعبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن الذي وعد فيهم وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه وهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذي لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. ایک طویل چیپٹر ہے یہ صحابہ کے متعلق. نبی علیہ السلام اور آپ کے بعد جب تک فتنہ نہیں کھڑا تھا صحابہ کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. روافدہ پیدا ہوئے پھر خوارج پیدا ہوئے. روافدہ اور خوارج ان کے پیدا ہونے کے بعد صحابہ کی تکفیر اور تدلیل اور صحابہ کے درمیان کون حق پر تھا کون باطل ہے یہ محاکمہ شروع ہوا. روافدہ نے بعض کے قول کے نبی 3 کے علاوہ سب صحابہ مرتد ہو چکے تھے. کتنے؟ 3 سب مرتد ہو چکے تھے. بعد میں ہیں 6 تقریباً زیادہ 9 صحابہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے. یہ روافدہ کا تھا. خوارج نے کے ہاں جو ان کے مطابق جو حضرت علی یا امیر معاویہ کے محاکمے کے بعد جس نے ان کا ساتھ دیا ان کا ساتھ دیا سب کیا ہو گئے وہ ان الحکم الا للہ کا انکار کیا وہ سب کافر ہو گئے. یہ اس طرح کا مسئلہ چل رہا تھا. اہل سنت والجماعت نے اس لیے صحابہ کے متعلق فیصلہ کن ایک فتویٰ صادر کیا. فیصلہ کن فتویٰ دیا سارے صحابہ کرام نے اور اسی فتوے کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں. عقیدہ صحابہ ہونے میں من حیث صحبت کے سب برابر ہیں. سب برابر ہیں. ہاں یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی یہ بھی صحابی. لیکن تصدیق ایمان عمل اپنی قربانیاں اخلاص و ہمدردی کے اعتبار سے تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض. جب سارے انبیاء میں تب فرق ہے تو صحابہ میں فرق ہونا کوئی بڑی چیز نہیں تھی. تو صحابہ میں مراتب کا فرق ہے. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہتے ہیں خیر هذه الامت بعد نبیہا. نبی کے بعد اس امت میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا اونچا مقام ابو بکر اس کے بعد عثمان اس کے عمر تیسرے نمبر پر عثمان ذی النورین. نقدم هؤلاء الثلاثہ. ان تینوں کو ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں جیسے کہ بغیر اختلاف کے صحابہ کرام اس چیز کو برقرار رکھے تھے.
جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ہم لوگوں نے 100% یقین کر لیا تھا نبی علیہ السلام کے الفاظ، آپ کے اشارات، آپ کے کلام سے کہ ان تینوں میں تو یکے بعد دیگرے سب، ابو بکر سے بڑا کوئی نہیں، ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ ہے، عمر کے بعد عمر، اس کے بعد ہم لوگ ذرا سوچتے تھے کہ اس کے بعد کس کا درجہ بڑا ہوگا، تو بہت سارے اہل علم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ ثم بعد هؤلاء الثلاثہ، پھر ان تینوں کے بعد اصحاب الشورى الخمسہ۔ اصحاب الشورى الخمسہ کون ہیں؟ جن کو عمر بن الخطاب نے اپنے وفات سے پہلے مجھے کس کو بنائیں گے، 5 کو مقرر کیا، اور ان 5 نے پر اتفاق رائے عثمان بن عفان۔ اسی لیے اس چیز کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی بن ابی طالب، پھر اس کے بعد ہر ایک آگے کہتے ہیں کننا نعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی وصحابہ متوافرون، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت، چوتھے نمبر پر ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ ان کے اصحاب شورا کے بعد اہل بدر، اہل بدر من الانصار من المہاجرین ثم من الانصار۔ صحابہ 2 طرح کے تھے، انصار اور مہاجرین۔ بدری صحابہ کی خصوصیت ہے، تو بدری صحابہ میں مہاجرین کو ہم لوگ افضل سمجھتے تھے بنسبت کس کے؟ انصار کے۔ کہتے ہیں ثم افضل الناس علی قدر ہجر والسابق الاول فولا، پھر اہل بدر میں یا اہل بدر میں مہاجرین جو تھے، کس نے پہلے ہجرت کیا پھر اس کے بعد کس نے کیا، اس طرح سے ہم لوگ آپس میں طے کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ثم افضل الناس بعد ہؤلاء، پھر ان لوگوں کے بعد جو صحابہ تھے ان میں سب سے افضل القرن الذی بعث فیہ۔ اس طرح سے چلتے چلتے پھر آیا جس نے زیادہ صحبت پائی ہے، جس نے زیادہ علم حاصل کیا ہے، صحابہ ہونے میں سب شامل تھے، لیکن کسی نہ کسی خصوصیت کے برکت سے ہم لوگ ان کو فضیلت دیتے تھے۔ یہ ہمارے احمد رحمۃ اللہ یہ ہمارا عقیدہ تھا، صحابہ ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اخلاص، قربانیاں اور اللہ رب العالمین کی کچھ خصوصیات کی بنا پر ہم لوگ 4 تک یا 5 تک چلتے تھے، پھر مہاجرین کو سمجھتے تھے، اور یہ تقسیم صحابہ کی تھی، تابعین کی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحابہ نے جو ترتیب رکھی اصحاب رسول کی، اس ترتیب پر قائم رہنا اور اس کا یقین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اتنا تو سب سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1 دن 2 دن صحبت پالی، یا جس نے تھوڑی سے چند لمحات بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ دیدار آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو گیا، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے افضل ہوگا من حیث صحابی ہونے کے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنا، الفت کرنا اور ان کی قدر کرنا، ان کو اپنا رہنما پیشوا سمجھنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کا اہتمام ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کے بارے میں کسی صحابی کی تنقیص ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سب واجب الاحترام واجب الاتباع ہیں۔ ایک ہمارے عالم تھے مولانا عبدالتواب علی گڑھی، مولانا عبدالتواب علی گڑھی، جب نواب صاحب نے حفظ حدیث کا اعلان کیا تھا تو بخاری یاد کرنے والوں میں یہ بھی تھے مولانا عبدالتواب علی گڑھی۔ حدیثیں بہت یاد تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے بڑا وقت لگاتے تھے۔ پورے بر صغیر میں تقریر کرتے، دعوت کام کرتے بھی گھومتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار مہینوں کو جائے گھر نہیں آتے تو پیپر میں دینا پڑتا ہے کہ بچے پریشان ہیں، کہاں ہیں، خیریت بتائیں۔ تو ایک مرتبہ یہ بنارس پہنچ گئے۔ بنارس میں ایک چھوٹی سے سب سے پرانی مسجد طیب شاہ مسجد کہی جاتی ہے، طیب شاہ مسجد کوٹھے والوں کی۔ مولانا پہنچے تو وہاں تقریر رکھ دیا، حافظ حدیث تھے ہی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پرانے زمانے میں اے سی اور مشینیں نہیں چلتی تو لاؤڈ اسپیکر ذرا اوپر رہو تو پورا شہر گونجتا تھا۔ مولانا ماشاء اللہ بیٹھے اور تقریر شروع کر دی۔ حضرت علی کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت، حضرت حسن، اور چلے جا رہے بیان کرتے ہوئے۔ اب شیعہ سنے، کہیں وہابیوں کو مسجد میں ہمارا مولوی کیسے پہنچ گئے؟ وہ سارے شیعہ آگے، مسجد بھر گئی، گلی بھر گئے، لوگ چھتوں بیٹھے، کیا بات ہے یہ ہمارا مولوی دیکھو مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور حسن حسین کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ آج تک ہمارا مولوی اتنے زور انداز سے تقریر نہیں کرتا جتنا یہ کر رہا ہے۔ بہت شیعہ خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ کل امام باڑے میں آپ کی تقریر ہم کروائیں گے۔ تو مولانا کی تقریر دوسرے دن شیعوں کے امام باڑے میں ہوئی۔ پہلے دن تو مولانا نے علی اور فاطمہ، حسن حسین کی فضیلت بیان کر کے سارے شیعوں کا دل جیت لیا تھا، حدیث پہ حدیث، حدیث پہ حدیث۔ ہمارے دوسرے دن جب گئے ان کے مرکز میں امام باڑے میں تو انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی فضیلت شروع کر دی۔ انہوں نے نہ علی کا نام لیا، نہ فاطمہ کا نام لیا، نہ حسن کا، نہ حسین کا۔ پوری تقریر 2 گھنٹے کی کس پر کیا انہوں نے ابو بکر جتنی حدیثیں آج تھی سب پڑھ ڈالے۔ کہتے ہیں شیعہ جیسے کل روئے تھے آج ویسے رو رہے تھے، آج بھی رو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کل والا ایک کل اپنا بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں ایسا ماحول انہیں نے بنا دیا کہ ایک عرصے تک ابو بکر عمر کو گالی دینے کی جرات شیعوں کو نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں؟ یہ دو سب کو مانتے ہیں، ہمارے کو مانتے ہیں، اپنوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم اہل سنت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے اندر کی سب واجب الاحترام ہیں۔ شیعہ جن کو مانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں مانتے ان کو بھی۔ ہمارے یہاں علی، حسن، حسین، آل رسول اور مقام مرتبہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہم صلی علی وعلی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سنی جو ہیں وہاں بھی آل رسول کو نہیں مانتے؟ ان کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ نماز کے اندر آل رسول پر درود و سلام
نہ بھیجیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ہم اہل سنت کا جو معاملہ جو ہے اللہ کے فرمان کے مطابق تلک الرسل فضلنا لا نفرق بین احد من رسلی، صحابی ہونے کے اعتبار سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، لیکن ہاں فضائل ایک دوسرے کے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے لیے چل۔ والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو معه مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك۔ اب آئی بات ملکی نظام پر، ملکی نظام پر ایمانیات تک سے تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق کسے وصول الدین کہ امن و امان، امن و امان لوگوں کی جان اور مال کیسے محفوظ رہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ رعایا اور حاکم میں جنگ نہ چھڑے، اسے سمع اور طاعہ، سمع اور طاعہ۔ سمع کا مطلب حاکم وقت ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ، اور خلیفہ دو قسم کا ہوگا، یاد رکھیں، یہ ذرا بڑی اہم چیز ہے یاد رکھنا۔ خلیفہ دو قسم کا ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا جو شورا سے آیا، کس سے؟ شورا سے آیا ہوا، اس کی بھی سمع طاعت ضروری ہے۔ نمبر دو، اگر کوئی انسان اپنے پاور، اپنی قوت اور طاقت کی بنا پر پہلے خلیفہ کو ختم کر کے خلافت چھین کے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں متغلب خلیفہ۔ ایک خلیفہ مختار جس کو لوگوں نے یعنی شریعت کے مطابق آیا ہو، اور ایک ہے جو غیر شرعی طور پر غاصبانہ طور پر آیا ہوا ہے۔ اگر کلی طور پر اس کا ملک پر غلبہ ہو جائے اور پہلا سابق خلیفہ بے دخل کر دیا گیا، قتل کر دیا یا جیل میں ڈال دیا، اب پوری فوج، پوری پولیس، پورے سرکاری دفاتر، پورا پاور متغلب خلیفہ کس پر؟ جو زبردستی خلیفہ آیا، لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود اپنے پاور کے ذریعے آیا ہے، تو اسلام نے کہا اس کو بھی تسلیم کر لو۔ کیا کریں؟ تسلیم کریں۔ اب اس کے قانون کو جب تک وہ کفر بواح کی دعوت نہ دیں، اس کی بات مانتے رہیں، جب تک وہ نماز روزہ قائم کرنے کی اجازت دیں، مسجدوں کو آباد کریں اور اجازت دیں، تب تک ان کی بات مانتے رہنا۔ گرچہ وہ غاصبانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سمجھے گا، لیکن اگر اس کے خلاف آپ نہیں، ہمیں پرانا خلیفہ چاہیے، اور روڈ پر آئیں گے تو پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جانیں جائیں گی، جائیداد پراپرٹی جائے گی، خونریزی اور قتل ہوگا، نہ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ تو لوگوں کے جان مال کے حفاظت، ملک کا امن و امان باقی رکھنے کے لیے اللہ اسلام نے کہا اس کی بھی سمع و طاعت کا اظہار کیا جائے گا۔ اس نے جو جرم کیا ہے سابق خلیفہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے سمجھے گا۔ قیامت کے دن مغلوب اور غالب دونوں خلیفہ پہنچیں گے، ہمیں پہلے والے کی محبت میں یا اس کو ظالم کہہ کر کے اس کے لیے میدان میں اتر کر کے امن و امان نہیں اور بلا وجہ جان اور ہلاکت کا خطرہ مول لینا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ آپ بتائیں کہ کیا کہیں آپ نے دیکھا کہ امن و امان برقرار ہو؟ آپ دیکھیں کیوں؟ ایک انسانی جان کی بڑی قیمت ہے، امن و امان بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے تو اصلاح کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، لیکن اگر تم اس سے بدلہ لینے لگو گے تو فوج ہے،
پولیس ہے، نظام ہے، وہ جتنا چاہے گا صرف صبر کا لوگ تو نجات ہے، جہاں اترو گے تو جنگ چھڑے گی جی، تو کھانا جنگی۔ اور پچھلے چند سالوں میں جہاں جہاں یہ حرکتیں کرائی گئی تھی واللہ آج تک امن وہاں قائم نہیں ہوا، تو اس لیے کہتے ہیں سمع کرنا اور طاعت ائمہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے، چاہے دیندار ہو یا بے دین ہو، دیندار ہو یا بے دین ہو، جب تک کہ وہ کفر بواح کا حکم نہ دے اور تمہارے پاس کھلی طور پر دلیل نہ آ جائے، تب تک خاموشی اختیار کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے، ہماری جان اور مال محفوظ رہے۔ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، دیکھو اگر کوئی متغلب آیا زبردستی اور لوگ اس کو راضی ہیں، تسلیم کر لے رہے ہیں، تو اب کوئی ایک اور پارٹی کھڑی ہو کر کے فساد نہیں پھیلائے، بلکہ وہ بھی آمنا وصدقنا کہیں اور اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں دے دے۔ چلو بس۔